بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عربی میں تفسیر بیضاوی کا جو حصہ شامل ہے وہ چل رہا تھا، اور یہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع ہے، اور تفسیر بیضاوی علامہ بیضاوی نے جس کی تفسیر کی ہے، تو یہ پہلا رکوع تفسیر بیضاوی کا، سورہ آل عمران کا پہلا رکوع تفسیر بیضاوی کا، یہ عربی کے سال اول کے کورس میں شامل ہے۔ تو اس کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، الف لام میم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، یعنی الف لام میم اللہ لا الہ تک ہم نے پڑھ لیا۔ آگے ہے الحی القیوم۔ الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ فرماتے ہیں روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ السلام سے روایت منقول ہے، قال فرماتے ہیں ان اسم اللہ الاعظم فی ثلاثۃ سور، فرماتے ہیں رب العالمین کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ اسم اعظم اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے جو بھی دعا کی جائے رب العالمین ضرور قبول فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں رب العالمین کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ فی البقرہ، سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ بقرہ میں، یعنی آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان الفاظ میں ایک جو ہے رب العالمین کے اسم اعظم ہے۔ وفی آل عمران، اور آل عمران میں بھی رب العالمین کے اسم اعظم موجود ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وفی طٰہٰ، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، یعنی اس سے مراد تفسیر بیضاوی کا یہ ہے، علامہ بیضاوی کا، کہ الحی القیوم جو ہے یہ رب العالمین کے اسم اعظم ہے، اس لیے کہ تینوں صورتوں میں یہ 2 لفظ الحی القیوم آ رہے ہیں۔ پہلی 2 صورتوں میں بھی الحی القیوم ہے، ساتھ اللہ لا الہ ہے، لیکن آخری صورت طٰہٰ میں اللہ لا الہ نہیں ہے اور الحی القیوم ہے۔ تو علامہ بیضاوی کے ہاں الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، یا یوں کہے کہ اسم اعظم سے مراد علامہ بیضاوی کے ہاں الحی القیوم ہے۔ اسم اعظم کے بارے میں علماء کے اور بھی مختلف اقوال ہے، بعض حضرات نے لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے، بعض نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو کو قرار دیا ہے، اور مختلف اقوال ہے۔ علامہ بیضاوی نے الحی القیوم کو اسم اعظم قرار دیا۔ نزل علیک الکتاب، رب العالمین نے آپ پر کتاب نازل کی۔ فرماتے ہیں الکتاب القرآن، فرماتے ہیں یہ کتاب سے مراد قرآن ہے۔ نجوماً، نجوماً کا لفظ ہے کہ تھوڑا تھوڑا قسط وار نازل کیا، بتدریج نازل کیا۔ یہ نزلہ کا معنی کر دیا کہ نزل علیک الکتاب، آپ پر قرآن کو نازل کیا، نزلہ تھوڑا تھوڑا کر کے، قسط وار، جہاں موقع محل کے مناسبت سے جتنی ضرورت تھی اتنا نازل کیا۔ بالحق، کے حق کے ساتھ نازل کیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ۔ حق سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں بالعدل، حق سے مراد ہے عدل و انصاف کے ساتھ، نہ زیادہ نازل کیا نہ کم نازل کیا، بلکہ جتنی ضرورت تھی، جس موقع کے مناسب جتنی ضرورت تھی اتنا نازل کیا، یہ مطلب ہے حق کا۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ اس سے مراد، حق سے مراد عدل ہے، یعنی ضرورت کے مطابق نازل کی، ایک قول۔ دوسرا قول
او بالصدق فی اخبارہ، دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی یہ سچی خبریں دینے والا ہے، بالحق ای بالصدق فی اخبارہ، قرآن کو نازل کیا اس صورت میں کہ وہ اپنے دعووں میں، اپنے خبروں میں سچا ہے۔ جو قرآن ہمیں خبر دیتا ہے، جو دعویٰ قرآن کرتا ہے، اس میں یہ سچا ہے۔ یعنی ایسا کلام نازل نہیں کیا کہ جو اپنے دعوے میں سچا نہیں، بلکہ قرآن نازل کیا اور اپنے دعووں میں، اپنے خبروں میں بھی سچا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ حق سے مراد صدق ہے، یعنی سچائی ہے۔ یہ قرآن اپنے ہر لفظ کے اعتبار سے، اپنے ہر خبر کے اعتبار سے سچا ہے۔ او بالحجۃ المحققۃ انہ من عند اللہ هو فی موضع الحال، او بالحجۃ المحققۃ انہ من عند اللہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قرآن کو نازل کیا بالحق کے، حق کے ساتھ، یعنی ایسے دلائل کے ساتھ جو یہ بات ثابت کرتی ہے، جو دلائل، جن دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی مخلوق کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا قول ہے، بالحق سے مراد ایسے دلائل ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ نے قرآن کو نازل کیا ایسے دلائل سے مزین کر کے، جن دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مخلوق کا نہیں۔ یعنی اس میں اللہ نے جو خبریں بیان کی، جو فصاحت اور بلاغت بیان کی، اور جو قاعدے اور اصول اور قانون بیان کیے، وہ ایسے دلائل ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، یعنی ایسے دلائل کے ساتھ جن دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تو یہ تین قول ہے، حق سے مراد عدل ہے، یا صدق ہے، یا ایسے دلائل ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، فرماتے ہیں کہ یہ حال کی جگہ پر واقع ہے، یعنی کتاب کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ کتاب کو نازل کیا، لیکن کس حالت میں نازل کیا۔ تو بالحق کے لیے حال بن رہا ہے نزل علیک الکتاب سے، نزلہ سے۔ تو یہ نزلہ کا جو ہے حالت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے نازل تو کیا، لیکن کس حالت میں، انصاف کی حالت میں، یا سچائی کی حالت میں، یا اس حالت میں قرآن کو نازل کیا کہ وہ دلائل سے مزین ہے۔ تو یہ حال کے مقام پر واقع ہے، یعنی حال کے مقام سے مراد کہ یہ قرآن کی نزول کی حالت بیان کر رہے کہ کتاب کو کیسے نازل کیا گیا، اور یا یہ ہے کہ نحوی لحاظ سے یہ حال بن رہا ہے نزلہ سے، نزلہ ذو الحال ہے، یا الکتاب ذو الحال ہے، اور بالحق کے جو ہے اس سے حال بن رہا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کی تردید نہیں کرتا۔ تورات، انجیل، زبور کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اس کو اب انہوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا تورات، انجیل پر اس لحاظ سے تو ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس میں جو کچھ ابھی موجود ہے ان میں سے ہر بات پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان اجمالی۔ اجمالی طور پر یہ ماننا کہ تورات اللہ کی کتاب، انجیل، زبور اللہ کی کتاب ہے، نازل کردہ کتاب ہے، لیکن اس میں جو موجود ہے اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں اب جو موجود ہے وہ لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھے۔ من الکتب، یہ مصدقا لما میں جو ما موصولہ ہے اس کی تفسیر بیان کر دی کہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ من الکتب، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں ہیں آسمانی، اس کی تصدیق کرتی ہے یہ قرآن۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور تورات اور انجیل کو نازل کیا، جملتاً علی موسیٰ وعیسیٰ،
یکبارگی ہی نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یکبارگی کا معنی انزلہ کا معنی کیا، کیونکہ جب قرآن کا ذکر اللہ نے کیا تو نزل علیک الکتاب کہا، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، نزلہ کا لفظ استعمال کیا، اور جب تورات انجیل کا ذکر کیا تو انزلہ استعمال کیا۔ تو مصنف نے دونوں میں فرق بیان کر دیا ہے کہ نزلہ سے مراد قسطوار نازل ہونا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، وانزلہ تورات والانجیل، اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ انزلہ کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے جملتاً علی موسیٰ و عیسیٰ، یک بارگی ہی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل کی، یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر۔ واشتقاقهما من الوراء والنجل، فرماتے ہیں ان دونوں کا اشتقاق، یعنی تورات اور انجیل جو ہے یہ بنے ہیں، یہ دونوں الفاظ بنے ہیں، اشتقاق یعنی نکلے ہیں۔ تو آسانی کے لیے معنی کرے اشتقاقهما، یہ دونوں الفاظ بنے ہیں من الوراء والنجل، تو یہ دونوں الفاظ بنے ہیں ورا اور نجل سے، یعنی تورات بنا ہے ورا سے اور نجل بنا ہے انجیل سے۔ تو علامہ بیضاوی رحمہ اللہ کے ہاں تورات ورا سے بنا ہے اور انجیل نجل سے بنا ہے۔ ان باتوں کو غور سے سنیں، بعض اوقات پرچے میں یہی آتا ہے کہ تورات کس سے بنا ہے علامہ بیضاوی کے ہاں، اور انجیل کس سے بنا ہے، اور علامہ بیضاوی کے ہاں اسم اعظم کیا ہے، اور متشابہات سے کیا مراد ہے۔ متشابہات تو آگے آ جائیں گے، اخر متشابہات، تو اس طرح کے شارٹ کویسچن بھی ہوتے ہیں پیپر میں، اس لیے ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں۔ وزنہما بتفعیلات و افعیل، فرماتے ہیں ان دونوں کا جو وزن ہے، یعنی تورات یہ تفعیلات ان کے وزن پر ہے تورات، اور انجیل جو ہے یہ فعیل ان کے وزن پر ہے۔ فرماتے تعسف، یہ تکلف ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تورات ورا سے بنا ہے اور نجل جو ہے اور انجیل جو ہے یہ نجل سے بنا ہے، یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، اور ان دونوں کا وزن تفعیلات اور افعیل ہے، یعنی تورات تفعیلات ان کے وزن پر ہے اور انجیل افعیل ان کے وزن پر ہے۔ تو یعنی وہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ عربی الفاظ ہے، ورا اور نجل سے بنے ہیں، اور اسی طرح عربی میں اس کے اوزان بھی موجود ہے کہ تفعیلات اور افعیل ان کے وزن پر ہے۔ مصنف فرماتے ہیں تعسف، یہ تکلف ہے، یعنی ان کو عربی قرار دینا ان دونوں الفاظ کو، اور ان کو عربی اوزان پر اتارنا کہ عربی میں اس کا وزن موجود ہے، فرماتے ہیں یہ سب کچھ تکلف ہے۔ تکلف کا مطلب زور زبردستی اس کو عربی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ عربی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُمَا أَعْجَمِيَّانِ، فرماتے اس لیے یہ تکلف ہے کہ یہ دونوں الفاظ اعجمی ہے، عربی نہیں ہے، غیر عربی الفاظ ہے، اس لیے کہ عبرانی اور سریانی زبان کے الفاظ ہیں، تورات اور انجیل عربی میں نازل نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں یہ تکلف ہے اس لیے کہ یہ دونوں الفاظ اعجمی ہے۔ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ قُرِئَ الْإِنجِيل انجیل بفتح الحمزہ وهو ليس من ابنیۃ العرب، فرماتے ہیں اور ہماری اس بات کی تائید کرتی ہے یہ بات، یعنی ہماری یہ بات کہ یہ دونوں اعجمی ہے، اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس کو انجیل بھی پڑھا گیا ہے، یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ، حمزہ کے زبر کے ساتھ انجیل، وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْعَرَبِ، اور انجیل جو ہے یہ عرب کے اوزان میں سے کوئی وزن نہیں ہے، عربی اوزان میں سے افعیل کوئی وزن نہیں ہے، افعیل کے وزن پر کوئی لفظ عربی میں موجود ہی نہیں ہے، تو لہذا اس کو انجیل بھی پڑھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، اگر یہ عربی لفظ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی انجیل نہ پڑھا جاتا، حالانکہ بعض لوگوں نے اس کو انجیل بھی پڑھا ہے۔
اور یہ انجیل بھی آیا ہے۔ آگے فرماتے وقرأ ابو عمرو وابن ذکوان والکسائی التوراۃ بالامالۃ فی جمیع القرآن۔ یہ مشہور قاری ہے ابو عمر اور ذکوان اور کسائی، جن کے اپنی اپنی قرات تھی، اپنی اپنی قرات میں، جس طرح قرآن 7 قرات میں نازل ہوا، تو یہ حضرات اپنی قرات میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ ان میں کچھ شاذ قراتیں ہیں، کچھ متواتر ہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں قرآن جس قرات میں اب موجود ہے، یہ متواتر قرات ہے۔ بعض صحابہ کے بعد شاگرد اس قبیلے کی زبان میں پڑھتے تھے، پھر ان کے شاگردوں نے بھی اسی قبیلے کی زبان میں پڑھا۔ بعد میں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تو قریش کے اسی پر پڑھا گیا، قریش کے زبان پر، لغت پر ہی قرآن پڑھا گیا، لیکن کچھ الفاظ جو ہے وہ کچھ قاری جو ہے پہلے والی لغت پر پڑھتے تھے، تو اس کو قرات شاذہ کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ابو عمر اور ابن ذکوان اور امام کسائی یہ مشہور قراء ہے۔ فرماتے ہیں ان تینوں حضرات نے تورات کو امالے کے ساتھ پڑھا ہے۔ امالے کے ساتھ یعنی اس کو کسرے کی طرف مائل کر کے پڑھنا، جیسے توریت فی جمیع القرآن، تمام قرآن میں جہاں پر بھی تورات کا لفظ آیا ہے، ان تینوں حضرات اس کو توریت پڑھا ہے، توریت امالے کے ساتھ۔ جیسے وقال ارکبوا بسم اللہ مجریہا، مجریہا نہیں پڑھا ہے، مجریہا و مرساہا، تو مجریہا کی طرح توریت پڑھا۔ تو یہ تمام قرآن میں یہ تینوں حضرات اپنی قرات میں توریت پڑھتے ہیں۔ ونافع وحمزۃ بین اللفظین، اور نافع اور حمزہ جو ہے وہ واضح طور پر یہ الفاظ پڑھتے ہیں، امالے کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ والتوراۃ والانجیل پڑھتے ہیں جیسے پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہم جو ہے حمزہ کوفی کی قرات پڑھتے ہیں، یا حمزہ کی یا عاصم کوفی کی، تو ان کی قرات میں یہ بالکل واضح الفاظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بین اللفظین، دونوں لفظوں کو واضح طور پر پڑھا جاتا ہے، امالے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ دونوں حضرات واضح طور پر تورات اور انجیل پڑھتے ہیں۔ الا قالون، مگر جو قالون ہے یہ بھی ایک قاری ہے، فإنه قرأ بالفتح كقراءة الباقین، انہوں نے تورات اور انجیل کو بالکل باقیوں کی طرح واضح طور پر پڑھا ہے، تورات اور انجیل ہی پڑھتے ہیں۔ قالون بھی اپنی قرات میں تورات اور انجیل ہی پڑھتے ہیں، لیکن قالون جو ہے اپنی قرات میں انجیل پڑھتے ہیں، فتح کے ساتھ، حمزہ کے فتح کے ساتھ انجیل پڑھتے ہیں، انجیل نہیں پڑھتے۔ تو انزل التوراۃ والانجیل، یہ تو تورات انجیل کی تشریح ہو گئی۔ آگے جو قرآن کا لفظ ہے وہ ہے من قبل، وانزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کو پہلے نازل کیا، ای من قبل تنزیل القرآن، قبل کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے جو ہے تورات اور انجیل نازل کیے گئے۔ تو قبل اور بعد کی 3 حالتیں ہیں، بعض اوقات اس کا مضاف الیہ الفاظ میں موجود ہوتا ہے، بعض اوقات محذوف ہوتا ہے لیکن ذہن میں موجود ہوتا ہے، بعض اوقات محذوف ہوتا ہے لیکن نسیاً منسیاً ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتا دیا کہ قبل کی دوسری حالت ہے کہ مضاف الیہ محذوف ہے لیکن ذہن میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبل تنزیل القرآن، قرآن کو نازل کرنے سے پہلے، تنزیل القرآن جو ہے یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ ہدی للناس، تورات اور انجیل سے پہلے قرآن مجید کو نازل کیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور تورات اور انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا تھا۔ قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، یا تورات اور انجیل کو نازل کیا پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ علی العموم، فرماتے ہیں کہ للناس میں جو الف لام ہے یہ عموم کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تورات اور انجیل تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی۔ ان قلنا، اگر ہم کہیں کہ انا متعبدون بشرع من قبلنا، فرماتے ہیں یہ الف لام عموم کا ہو سکتا ہے کہ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم بھی پہلی والی شریعتوں کا
اتباع کرتے ہیں تو تب اس لیے کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہدایت ہے۔ فرماتے ہیں یہ معنی تب مراد ہو سکتا ہے کہ جب ہم بھی تورات اور انجیل پر عمل کرنے کے محکوم ہو، ہم سے بھی اس کا مطالبہ ہو، لیکن ہم سے اس کا مطالبہ نہیں ہے، تو لہٰذا وَإِلَّا فَالْمُرَادُ بِقَوْمُهُمَا، فرماتے ہیں اس سے عموم مراد ہے اگر ہم بھی اس میں شامل ہو، لیکن ہم اس میں شامل نہیں ہیں، تو لہٰذا یہاں پر پھر مراد موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ مراد ہے کہ تورات اور انجیل ان کے لیے نازل کیا۔ للناس سے مراد عیسائی اور یہودی ہے کہ ان کے ہدایت کے لیے نازل کیا، تمام مخلوق مراد نہیں ہے۔ ویسے تو الفاظ سے پتہ لگتا ہے کہ تمام مخلوق مراد ہے، فرماتے ہیں ہم بھی مراد ہے، لیکن ہم بھی مراد ہوتے اس کے، للناس میں ہم بھی شامل ہیں، لیکن تب شامل ہوں گے کہ جب ہم سے بھی تورات اور انجیل پر عمل کرنے کا مطالبہ ہو، لیکن ہم سے مطالبہ نہیں ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ للناس میں امت محمدیہ اور باقی امتیں شامل نہیں ہیں، بلکہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم شامل ہے، لیکن الناس میں جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے، پھر عموم کا نہیں ہے، اس سے خاص قوم مراد ہے۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے فرقان کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا اور فرقان کو نازل کیا۔ فرماتے ہیں کہ یرید بہ جنس الکتب الالہیہ فإنہا فارقۃ بین الحق والباطل، فرماتے ہیں فرقان سے یا تو مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی وہ مراد ہے، تو اس میں تورات بھی آ گئی، انجیل بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، زبور بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ فإنہا فارقۃ بین الحق والباطل، جتنی بھی آسمانی کتابیں یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، اس لیے اس کو فرقان کہا ان تمام کتابوں کو۔ تو فرقان سے مراد تمام کتابیں ہیں، آسمانی تمام کتابیں، کیونکہ تمام کتابیں حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، جس طرح قرآن حق باطل میں فرق کرتے اس طرح تورات و انجیل بھی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ فرقان سے مراد تمام آسمانی کتابیں۔ ذکر ذلک بعد الکتب الثلاث لیعم ما عداہ، تینوں کتابوں کے بعد فرقان کا ذکر کیا کہ قرآن نازل کیا اور تورات اور انجیل نازل کیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ ہم نے فرقان نازل کیا۔ فرماتے تینوں کتابوں کے بعد فرقان کو وانزل الفرقان کہا، تینوں کتابوں کے بعد اس کا ذکر کیا تاکہ یہ تینوں کتابوں کو شامل ہو جائے، یعنی اوپر مذکورہ تینوں کتابیں جو ذکر کی گئی ہے یہ تمام فرقان سے مراد یہ تمام کتابیں، یعنی یہ فرقان کا لفظ سب کو شامل ہو جائے، اس لیے تینوں کے بعد آخر میں اس کا ذکر کیا۔ کأنہ قال، گویا کہ رب العالمین نے یوں فرمایا کہ وَأَنزَلَ سَائِرَ مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، تو اس صورت میں انزل الفرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ تمام چیزیں جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے اللہ نے نازل کی ہے، چاہے وہ قرآن ہے، تورات ہے، انجیل ہے، جو بھی ہے اللہ نے نازل کی ہے۔ تو ایک قول تو یہ ہو گیا کہ تمام آسمانی کتابیں فرقان سے مراد ہے، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ دوسرا قول اوی الزبور، یا فرقان سے مراد زبور ہے، اس لیے کہ تینوں کتابوں کے اوپر ذکر ہوا، زبور کا نہیں ہوا، تو انزل الفرقان کہ اللہ نے فرقان بھی نازل کی، تو ایسی صورت میں دوسرا قول یہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ فرقان سے مراد زبور ہے۔ تیسرا قول اوی القرآن، یا فرقان سے مراد قرآن ہے، اللہ نے تورات اور انجیل قرآن نازل کیا، پھر آگے فرمایا کہ وانزل الفرقان، اللہ نے قرآن کو جو نازل کیا یہ بطور فرقان کے نازل کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ تو اگر فرقان سے مراد قرآن ہے تو پھر اس کا دوبارہ ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ نزل علیک الکتاب تو پہلے ذکر کر دیا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کی، تو انزل الفرقان دوبارہ کیوں ذکر کیا؟ یعنی اگر اس سے مراد قرآن ہے تو دوبارہ اس کا ذکر کیوں کیا ایسی صورت میں؟ یعنی اگر تیسرا قول مراد ہے، جو تیسرا قول ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ فرقان سے مراد قرآن ہے، تو پھر ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ اللہ نے پھر دوبارہ اس کا ذکر کیوں کیا؟
فرماتے ہیں وَكَرَّرَ ذِكْرَهُ بِمَا هُوَ نَعْتٌ لَهُ مَدْحًا وَتَعْظِيمًا وَإِظْهَارًا لِفَضْلِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يُشَارِكُهُمَا فِي كَوْنِهِ وَحْيًا مَنْزِلًا وَيَتَمَيَّزُ بِأَنَّهُ مُعْجِزٌ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ فرماتے ہیں اس قرآن کا دوبارہ ذکر اس لیے کیا کہ قرآن مجید کی مزید تعریف ہو جائے اور اس کی اہمیت واضح ہو، اور یہ بھی معلوم ہو کہ قرآن مجید نازل شدہ وحی ہونے کے لحاظ سے دونوں کتابوں کے ساتھ شریک ہے، یعنی جس طرح تورات انجیل وحی ہے یہ بھی وحی ہے، اور اس لحاظ سے یہ ممتاز اور جدا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے جس کے ذریعے حق پرست اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن کی، اگر اس سے مراد قرآن ہے تو دوبارہ اس کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ فرق لوگوں کو بتانا مقصود تھا کہ قرآن بھی وحی ہے اور تورات اور انجیل بھی وحی ہے، لیکن قرآن اور باقی تورات اور انجیل میں فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ معجزہ بھی ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بھی ہے۔ تو ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، یہ اس کی امتیازی حیثیت ہے جو کہ تورات اور انجیل میں نہیں ہے۔ یہ مقصد، یہ تیسرا قول ہے۔ چوتھا قول، اب المعجزات یا فرقان سے مراد وہ معجزے ہیں جو رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو عطا کیے، کہ ہم نے قرآن نازل کیا، تورات اور انجیل نازل کیے، اور معجزے بھی ہم نے نازل کیے، یعنی جو معجزے اللہ کے نبی دکھاتے ہیں وہ بھی ہماری طرف سے ہی ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ تو یہ چار قول ہیں۔ آگے دوسری آیت ہے، بلکہ یہی آیت ہے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں من کتبہ المنزلۃ وغیرہا، اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں یعنی معجزات وغیرہ ہیں وہ مراد ہے اللہ کی آیات سے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت، کتابوں کا اور معجزات وغیرہ کا انکار کیا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ کیوں ان کے لیے عذاب کیوں ہے؟ بسبب کفرہم، ان کے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک اور سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے۔ عزیز کا معنی غالب۔ کیا مطلب غالب ہے؟ فرماتے لا یمنع من التعذیب، اللہ غالب ہے، اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ جس کے عذاب کی ارادہ کر لے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آگے فرمایا کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کو روک دے عذاب دینے سے تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا دنیا کی طرح کہ کوئی شخص آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو آگے فرمایا کہ واللہ عزیز، اللہ عذاب دے گا درناک، اور یہ بات بھی سن لو کہ اللہ کو عذاب سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا کہ تم یہ کہو کہ تم چھوٹ جاؤ گے سفارش سے، یا کوئی چیز اللہ کو روک دے گی آپ کو عذاب دینے سے۔ تو ایسا نہیں، اللہ غالب ہے، اس کو عذاب دینے سے کوئی منع نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا۔ ذو انتقام، اور انتقام لینے والا ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے لا یقدر علی مثلہ منتقم، اللہ کی طرح کوئی انتقام لینے والا نہیں ہے۔ اللہ کی طرح کوئی شخص انتقام لے نہیں سکتا۔ ذو انتقام یعنی اللہ عذاب بھی دیں گے، اس کو عذاب دینے سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ جس طرح کا عذاب دیں گے اس طرح کا عذاب کوئی دے بھی نہیں سکتا، کیونکہ جتنا سخت عذاب رب العالمین کا ہوگا اتنا کوئی دے نہیں سکتا، بے شک جتنی مرضی کوشش کر۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس لیے اللہ کی آیات کی انکار نہ کرو۔ ایک تو اللہ کی آیات کی انکار کرنے سے سخت عذاب ہوگا، اور اللہ کو عذاب سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات تو یقینی ہے کہ جس کو عذاب دینا ہے اس کو عذاب ہوگا۔ اور اگر آپ کہو کہ ٹھیک ہے چلے عذاب ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو آگے فرمایا ذو انتقام، ایسا نہیں ہے کہ عذاب ہو جائے گا اور آپ برداشت کر لو گے، اللہ کی طرح کوئی عذاب
دینے پر قادر بھی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی عذاب دے نہیں سکتا۔ تو جب آپ دنیا کی سخت عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کے عذاب کو، جس کی طرح کوئی عذاب دے نہیں سکتا، اس کو کیسے برداشت کریں؟ تو انسان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ کی آیات کی انکار نہ کرے۔ اب انتقام کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالنَّقْمَةُ، انتقام جو ہے یہ نقمہ سے بنا ہے، تو فرماتے ہیں وَالنَّقْمَةُ عقوبۃ المجرم، نقمہ کہتے ہیں مجرم کو سزا دینا، تو انتقام کا مطلب ہے مجرم کو سزا دینا، تو اللہ سزا دینے والے ہیں، اللہ مجرموں کو سزا دینے والے، ہر شخص کو نہیں جو مجرم ہے ان۔ والفعل منہ نقم بالفتح والکسر، اور انتقام یہ تو اسم ہے، مصدر ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس نقمہ اور انتقام سے نقمہ سے جو ہے فعل بھی بنتا ہے، یعنی یہ مصدر ہے نقمہ، اس سے فعل بھی بنتا ہے، تو اس سے فعل جو بنتا ہے وہ دونوں طرح آتا ہے، نقمہ عین کے فتح کے ساتھ بھی آتا ہے، عین کلمے کے فتح کے ساتھ، یعنی قاف کے فتح کے ساتھ نقمہ، اور والکسر، اور کاف کے کسرے کے ساتھ نقیمہ، دونوں طرح آتا ہے، نقمہ اور نقیمہ دونوں طرح لفظ نقمہ سے فعل آتا ہے، النقمۃ سے فعل دونوں طرح آتا ہے، عین کلمے کے فتح کے ساتھ بھی اور عین کلمے کے کسرے کے ساتھ بھی، یعنی نقمہ اور نقیمہ۔ وَهُوَ وَعِيدٌ جِيءَ بِهِ بَعْدُ تقریر التوحید والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة تعظيما للأمر وزجرا عن الإعراض عنه۔ فرماتے ہیں کہ ذو انتقام، اللہ عزیز ذو انتقام، فرماتے ہیں یہ ایک دھمکی ہے، توحید کے بعد اس کو بیان کیا، اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہمارا رسول سچا ہے۔ یہاں اس معاملے کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اس سے روح گردانی پر ڈھانٹا گیا ہے، یعنی یہ جو عزیز ذو انتقام ذکر کیا، پہلے توحید بیان کی اللہ نے، پھر کتابوں کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ دھمکی دی کہ جو لوگ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ توحید ہے، پھر کتابوں کا ذکر کیا کہ یہ بھی اکیلے اللہ نے نازل کیے، تو توحید کے بعد پھر دھمکی دی کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کو ہم سخت عذاب بھی دیں گے۔ تو یہ توحید کے بعد جو اس کا ذکر کیا، دھمکی دی ہے، یہ اس لیے دی ہے تاکہ یہ جو نبی آپ کو باتیں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اور یہ تمام کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہے اور یہ قرآن بھی اللہ کا نازل کردہ ہے، اس کی مانو، یہ بہت عظیم نبی ہے، اس کی عظمت کا اقرار کرو، اور اگر اس سے روگردانی کرو گے تو پھر آپ کے لیے عذاب ہے۔ تو روگردانی کرنے والوں کو ڈھانٹا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس کی عظمت کو تسلیم کرو، اور اس کی روگردانی، ان سے روگردانی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے ان کو ڈھانٹا بھی کیا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ ہی آسمانوں میں نہ ہی زمینوں میں۔ ای شیء کائن فی العالم کلیا کان او جزیا ایمانا او کفرا، فرماتے ہیں شیء فی الارض ولا فی السماء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ کلی ہو یا پوری چیز ہو یا جزیات ہو، کلیات ہو یا جزیات ہو، سب کا علم اللہ کو ہے، کفر ہو یا ایمان ہو، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یعنی آپ کے سینے میں جو ہے کفر ہے، ایمان ہے،
اور اسی طرح کائنات میں جو چیز بھی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، جزیات ہے یا پوری چیز ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو پھر اللہ یہ فرما دیتے کہ لا یخفی علیہ شیء فی العالم، اللہ سے کوئی چیز عالم میں مخفی نہیں۔ زمین آسمان کا ذکر کیوں کیا؟ فرماتے ہیں فعبر عنہ بالسماء والارض اذ الحس لا یتجاوزہما۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم کو جو ہے آسمان اور زمین کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یعنی شیء فی العالم ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے شیء فی الارض ولا فی السماء کہا۔ فرماتے ہیں عالم کو آسمان اور زمین سے تعبیر کیا اس لیے کہ انسان کی سوچ اور انسان کی حس جو ہے وہ زمین اور آسمان سے آگے نہیں جاتی۔ انسان کی سوچ ہی اتنی ہے، کائنات تو بہت بڑی ہے لیکن انسان جو چیز دیکھ سکتا ہے اتنا ہی سوچ سکتا ہے، جو چیز انسان نے دیکھی نہیں اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ اللہ کی عرش، اللہ کی کرسی، وہ کائنات سے اتنی بڑی کائنات ہے کہ آسمان و زمین تو اس کے بالکل چھوٹا سا حصہ ہے۔ اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، جنت، جہنم، یہ اتنی ساری چیزیں ساری کائنات میں موجود ہیں، تو زمین آسمان تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اللہ نے زمین آسمان کا ذکر کیا پوری کائنات کا نہیں، کہ اس لیے کہ انسان کا ذہن اسی حصے میں پھنسا ہوا ہے، یہاں سے باہر انسان کی فکر جاتی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو نظر ہی یہ آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے سوچ کے مطابق اس سے بات کی، اور یہ کلام کی فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص سے اس کے ذہن اور اس کے سوچ کے مطابق بات کریں۔ یہ ذہین اور عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور اللہ کا کلام پھر اللہ کا کلام ہے، تو یہ انسان کی سوچ کے مطابق انسان سے گفتگو کرتا ہے۔ رب العالمین نے انسان سے گفتگو اور خطاب جو ہے انسان کے سوچ کے مطابق کیے۔ تو فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان سے کائنات کو تعبیر کیا اس لیے کہ انسان کی سوچ اس سے باہر جاتی نہیں ہے، تجاوز ہی نہیں کرتی۔ وَإِنَّمَا تَقَدَّمَ الْأَرْضَ تَرَقِّيًا مِنَ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَعْلَىٰ، اور فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمان کا، فی الارض ولا فی السماء کا، اس لیے کہ عام طور پر باتوں میں پہلے ادنا چیز کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اعلیٰ چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنا الی الاعلیٰ، کہ کلام میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو پہلے ادنا چیز کا ذکر کرتے ہیں پھر اعلیٰ چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے، باقی جو ہے زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، یہ بھی کلام کی فصاحت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں زمین و آسمان، پشتوں میں کہتے ہیں زمک و آسمان، تو زمین کا پہلے ذکر کرتے ہیں، لیکن اگر آسمان و زمین کہے تو یہ عجیب سا لگتا ہے، یہ فصاحت کلام کے خلاف ہے کہ اعلیٰ چیز کا پہلے ذکر کیا جائے پھر ادنا چیز کا، تو زمین ادنا ہے آسمان کے مقابلے میں، اس لیے کلام میں عمدگی یہی ہوتی ہے کہ پہلے ادنا چیز کا ذکر کرے پھر اعلیٰ چیز کا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمان کا، اس لیے کہ کلام میں ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے، پہلے ادنا کا ذکر ہوتا ہے پھر اعلیٰ کا، اس لیے رب العالمین نے بھی پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمان۔ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ إِمَّا اخْتَرَفَ فِيهَا هُوَ كَالدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ حَيًّا۔ اور دوسری وجہ زمین کو پہلے ذکر کرنے کی یہ ہے کہ زمین کو پہلے ذکر کرنے سے مقصود وہ چیزیں ہیں جس کا زمین میں ارتکاب کیا جاتا ہے، یعنی جو کام تم زمین میں کرتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اس لیے پہلے زمین کا ذکر کیا، کیونکہ عام طور پر کیونکہ کلام اللہ میں انسان سے خطاب کیا گیا ہے اور انسان زمین پر رہتا ہے، تو اس لیے زمین کا پہلے ذکر کیا کہ جو کچھ تم زمین میں کرتے ہو سب سے پہلے اللہ کو اس کا علم ہے، اور پھر آسمانوں اور دیگر چیزوں جو آسمان و زمینوں میں اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جو کچھ تم زمین میں کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ وَهُوَ كَالدَّلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ حَيًّا، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ جانتے ہیں جو زمین میں تم کرتے ہو، تو اس طرف انسان کو اشارہ کیا کہ اللہ زندہ ہے، جو زمین میں تم کچھ ارتکاب کرتے ہو، جو گناہ کرتے ہو، جو کام کرتے ہو اللہ کے علم میں، اس لیے پہلے زمین کا ذکر کیا۔ تو ان دو وجوہات سے پہلے زمین کا ذکر کیا پھر آسمان۔ اگلی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تمہارے ماؤں کے پیٹ میں رحم مادر میں اللہ جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے، تین اندھیروں میں
پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم مادر کا اندھیرا ہے، پھر رحم مادر کے اندر جو جھلی ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اندھیرا ہے۔ ان تین اندھیروں میں جب کوئی لائٹ، کوئی روشنی نہیں ہوتی، رب العالمین انسان کی مختلف اور خوبصورت تصویریں بناتا ہے کہ ایسی تصویر کوئی بنا نہیں سکتا، اور تصویر بناتا بھی اندھیرے میں ہے اور پانی سے بناتا ہے۔ وہ پانی جو تصویر کو خراب کرتی ہے، بنا نہیں سکتی، تو اللہ اس پانی سے انسان کی اندھیرے میں تصویر بناتا ہے اور پھر اس کے انگلیوں کے پورے تک بناتا ہے، اور وہ پورے ایسے بناتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، شکل ایسی بناتا ہے وہ کسی دوسرے شکل کے ساتھ ملتے نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، ایم الصور المختلفہ، یعنی مختلف صورتیں بناتا ہے، ایک طرح نہیں۔ بعض لوگوں کو ایک ہی تصویر بنانی آ جاتی ہے، آنکھیں بند کر کے بھی وہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اندھیروں میں تصویر بناتے ہیں، کوئی ایک تصویر، کوئی ایک شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ کالدلیل علی قیومیتی، یہ دلیل ہے اللہ کے قائم ہونے پر کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ یہ کام اور تصویریں